بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شریف فاطمۃ الزہرا فی القرآن، مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامد اللہ کی تالیف شدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان قرآنی آیات کا مجموعہ ہے جو حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مرجع علی قدر نے ان آیات کو کتب عامہ کی روایات سے ثابت کیا کہ یہ تمام آیات اہل بیت اور خصوصاً حضرت زہرا مرضیہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں خداوند عالم نے تمام اہل تقوی اور متقیوں کو ایک ایسے ارحام اور پاکیزہ نسلوں کی جانب متوجہ کیا ہے، اور لوگوں کو یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ ہم تم سے اس تقوی کے بارے میں سوال کریں گے، والارحام اور پاکیزہ ارحام کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، بے شک خداوند عالم تمہارے اوپر بہترین رقیب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ ہر نبی اپنے امت پر فخر کرے گا، اور خود پیغمبر اسلام بھی اپنی امت پر فخر کریں گے، اسی لیے پیغمبر اسلام کو عالمین پر رحمت بنا کے خلق کیا گیا۔ اور پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، پروردگار میں تیری بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری گزارش یہ ہے کہ جب ہمارا امتی تیری بارگاہ میں آئے تو اس کا حساب و کتاب کسی نبی یا نبی کی امت کے سامنے نہ ہو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری رحمت اس بات کی تقاضا نہیں کرتی کہ ہمارا امتی کسی نبی یا نبی کی امتی کے سامنے رسوا ہو، لہذا میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تو ایسے عالم میں ہمارا جو امتی ہو وہ ہو اور ہم ہوں، ہمارے دونوں کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہو۔ آواز قدرت ہے میرے حبیب، ہم نے تم کو عالمین پر رحمت بنایا، جب تمہاری رحمت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی اور اجازت نہیں دیتی کہ تمہارا امتی کسی نبی یا نبی کی امتی کے سامنے جب اس کے نامہ اعمال کھولے جائے، اس کی کتاب وا کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، پشیمان ہو، اس کو خجالت کا سامنا کرنا پڑے، تو ہمیں کیسے برداشت ہو کہ ہمارا بندہ آپ کے سامنے کیسے شرمندہ ہو اور اس کے نامہ اعمال آپ کے سامنے کھولے جائیں اور بیان کیا جائے۔ لہٰذا ہم جب حساب و کتاب لیں گے، ہم ہوں گے، ہمارا بندہ ہوگا۔ اسی کے ضمن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت کی جو حسب و نسب ہوگا، اپنے اعتبار سے اس زمانے کے امتیوں کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا، لیکن میرا حسب و نسب، میرا نسب فاطمہ کی اولاد میں شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے اس آیت کے ضمن میں یہ فرمایا گیا، حافظ اسقانی نے انہوں نے ابو محمد حسن ابن علی جوہری سے روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ روایت ابن عباس سے نقل ہوئی۔ انہوں نے فرمایا جناب ابن عباس سے کہ یہ آیت واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام، اس سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نزلت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ علیہم الصلاۃ والسلام و ذی ارحام۔ یہ آیت پیغمبر اسلام کے لیے
اور اہل بیت علیہم کے لیے اور ان کی ارحام، ان کے نسل کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ ان کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا ما کان سببہ و نسبہ۔ یاد رکھو ہر شخص کا حسب و نسب میدان قیامت میں منقطع ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، سوائے پیغمبر اسلام کے حسب و نسب کے، سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، یعنی سادات کرام، یعنی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا حسب و نسب جو ہے باقی رہے گا۔ اور آج بھی سادات کرام روئے زمین پر جو پھیلے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر موجود ہیں، یہ اسی روایت کی برکت ہے۔ اور جس طریقے سے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ بکھرے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے اہل زمین پر یہ اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزہ اولاد بکھرے ہوئے ستارے ہیں، جو سادات کے اعتبار سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ بہت سی فضیلت سادات کی بیان کی گئی ہے، اور ہمارے پاس ایک طولانی واقعہ بھی موجود ہے جو اس کو ہم ضمناً آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کریں گے کہ ایک شخص ہر سال حج کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ ہم حج پر ہر سال آتے ہیں اور آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور آپ کے پاس قیام کرتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کی زحمت کرنی پڑتی ہے، لہٰذا اس نے کچھ پیسے دیے اور امام سے فرمایا کہ ہمارے لیے ایک گھر مہیا کر دیجئے تاکہ ہم وہاں پر قیام کریں۔ جب دوسرے سال آیا تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم نے ہم کو جو پیسہ دیا تھا اس پر مکمل اختیار دیا تھا کہ میں تمہیں گھر خرید دوں؟ کہا بے شک مولا، آپ کا پورا اختیار تھا، میں جہاں چاہوں، آپ جہاں چاہیں ہمیں گھر خرید کر کے دے دیں۔ امام نے فرمایا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ ان پیسوں کو امام حسن امام حسین کی وہ پاکیزہ اولاد جو سادات کرام کہلاتی ہیں ان کے اوپر خرچ کر دوں؟ اس نے اجازت دی۔ امام نے ان پیسوں کو ان پر خرچ کر دیا، اور جب اس نے کہا کہ مولا مجھے جو گھر کی بات تھی اور وہ گھر عطا فرمائی، امام نے ایک نامہ دیا، اور وہ نامہ لے کر کے وہ جب چلا تو امام جب نامہ دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ ہم نے تمہیں جنت میں گھر عطا کر دیا ہے۔ وہ خوش ہو گیا، اور جیسے ہی آیا دوران سفر اسے موت واقع ہو گئی، اور اپنے بچوں سے کہا تھا کہ مجھے جب دفن کرنا تو امام کی اس تحریر کو میرے سینے پر رکھ کر کے دفن کر دینا۔ جیسے ہی اس کو دفن کیا گیا، اور جب لوگ تھوڑی دیر بعد متوجہ ہوئے تو وہ رقع قبر کے اوپر واپس دکھائی دیا۔ جب واپس دکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو صادق عالم محمد علیہ السلام نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا، جنت میں ہم کو گھر مل گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے ان پیسوں کو سادات کرام میں خرچ کیا، لہٰذا نسل فاطمہ سلام اللہ علیہا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی محترم اور بافضیلت ہیں، باشرف ہیں۔ لہٰذا جہاں تک یہ پیغام پہنچے، جو لوگ سادات کرام میں شامل ہیں وہ اپنا شرف سمجھیں اور اس پاکیزہ نسل کی لاج رکھیں جو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو آل محمد کے نام سے گردانا جاتا ہے اور ان کو فرزند رسول کہہ کے سلام کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔